آج کا دن پاکستان کی غریب عوام، آج کا دن پاکستان کی مڈل کلاس عوام، آج کا دن پاکستان کے سفید پوش لوگوں کے لیے، آج کا دن پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے قیامت سے بڑھ کے ہے۔ آج حکومت نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، حکومت نے پاکستان کے عوام کا سودا کر دیا ہے۔ حکومت نے آج مہنگائی کا ایٹم بم عوام پر گرا دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرتے کرتے مہنگائی کہاں پہنچ جائے گی نہیں پتا، لیکن عوام ضرور مشکل کا شکار ہوگی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 200% سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ صنعتی اور کمرشل صارفین کے لیے 100% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ گھریلو صارفین کی مشکل بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 4 مکفٹ سے زائد گیس استعمال کرنے پر گھریلو صارفین کو اس سے بھی زائد اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ فی MM BTU قیمت 1460 سے بڑھا کر اب 3100 روپے کر دی گئی ہے۔ آج ایک نیا حکم نامہ تمام انتظامیہ کو جاری کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے گا، جو کوئی بھی اس مہنگائی کے خلاف بولے گا، جو کوئی بھی اس مہنگائی کے خلاف سر کو پائے گا، ان پر مقدمات درج کیے جائیں گے۔ کئی رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات جاری، ان کے کاغذات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حکومت اب کسی کو احتجاج کی اجازت بھی نہیں دے گی، حکومت اب کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دے گی، اور حکومت اب کسی کو جینے کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ حکومت نے 11 فروری کو بجلی کے نرخوں میں سہ ماہی بنیادوں پر اضافے کا اعلان کیا تھا، اور آج کی خبر یہ ہے کہ گیس کے نرخ 112% تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ ان فیصلوں کے عام آدمی کے مالی معاملات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ جبکہ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت صوبے کے واجب الادا ڈیوز ادا کرنے میں ناکام رہی تو پورے ملک کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دی جائے گی، اور واجبات ادا نہ کرنے کی صورت میں اسمبلی تحلیل کرنے کی بھی دھمکی دے دی گئی ہے۔ ہلالی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے جی، یہ خامخواہ ایسے حرکتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں کہتے ہیں، ان کے پاس کیا کنٹرول ہے؟ ٹھیک ہے، گیس ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، مگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ گیس فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کر رہا ہے اس وقت، کیا کریں گے؟ وہ پائپ لائنز کاٹ دیں گے کیا؟ نانسنس، یہ کچھ ایسی بات ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کیسے گیس کو بند کر دیں گے؟ نمبر 1۔ دوسری بات، آپ کو پتا ہے ان کا پارٹی کدھر ہے؟ باپ پارٹی ہے، آپ کو پتا ہے باپ کون ہے؟ جی جی، یہ ایسے ہی دھمکی ہیں، ایمٹی تھریٹس ہیں، forget about it۔ میرے خیال میں he can't do anything، اور نہ کرنا چاہیے ان کو کچھ۔ مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو NFC کے تحت ان کو کچھ دینا تھا تو دے شوڈ پکا دینا چاہیے ان کو۔ کیوں روکا ہوا ہے انہوں نے؟ کوئی ایکسپلینیشن تو دیں کہ کیوں روکا ہوا ہے۔ شاید نہیں ہے، اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کا obligation نہیں ہے، تو پھر بتائیں۔ یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے نا، کہیں کہ کچھ نہیں کہیں ان ریٹرن، مگر یہ کچھ نہیں ہوگا۔ I am absolutely convinced یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ ان دا کیس آف شوکت ترین کی عادتیں ہیں، تھوڑا سا وہ اسٹرانگ آدمی ہے، بومباسٹک ہے، وہ ان ایسے چیزیں، ایسے ان کا نیچر ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، بٹ یو نو یہ دیٹ از ناٹ سفیشینٹ ریزن کہ ان کو خلاف آپ ایک ایسا کیس دیں۔ اب تو میں اس کے بعد کسی کو آپ سیڈیشن کا کیس لگائیں، میں ہنسنے لگوں گا، کہیں گے اچھا یار تمہیں بھی سیڈیشن کا کیس ہو گیا اس لیے کہ تم ڈس ایگری کرتے ہو کسی سے۔ یہ طریقہ نہیں ہے اس ملک کو چلانے کا۔ somebody had better get a grip۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اوریہ صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ اوریہ صاحب، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو ذرا بتائیے۔ جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی بالکل آ رہی جی. اوریہ صاحب, یہ بلوچستان کے وزیر خزانہ نے ایک دھمکی دی ہے, وہ یہ کہ پورے ملک کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دی جائے گی اگر واجب الادا ڈیوز ادا نہ کیے گئے وفاقی حکومت کی جانب سے, اور اسمبلی تحلیل کرنے کی بھی دھمکی دی ہے انہوں نے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں, زبردست کا چکری کو میں جانتا ہوں, چمن سے تعلق رکھتا ہے اور بڑا جسے کہتے ہیں ان لوگوں میں سے ہے جن باپ پارٹی کے شروع کے لوگوں میں سے, اور بڑا لاڈلا قسم کا ہے وزیر ہے اس کو. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ڈویزیبل پول سے ہمارا حصہ نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر تمام ریونیوز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے پروونسز کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ان کو دے دیا جاتا ہے, کہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی, اس کے دینے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ چلائی جاتی ہے. تو اس نے تقریر کر کے کہا ہے کہ ڈویزیبل پول اسی لیے بنتا ہے کہ آپ جو گیس استعمال کرتے ہو ہماری, اس کے ساتھ جو ساحل استعمال کرتے ہو, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ٹیکس ریونیو آپ اکٹھا کرتے ہو, اس ریونیو کو جا کے آپ تقسیم کرتے ہو. تو بلوچستان میں 91 کی جو فرسٹ NFC ایوارڈ آیا تھا, اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بلوچستان کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ پک اپ کر رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ جو اس کا سرپلس ہوتا تھا وہ سرنڈر کرنا پڑتا تھا. لیکن یہ تو کبھی سرپلس تو ہوا نہیں کہ جو بل ہے جو ان کا بجٹ ہے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ بلوچستان کو اپنے جو ہیں وہ اخراجات چلانے کے لیے پیسے نہیں ملتے. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم پھر گیس بند کر دیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو صرف 20-22 لیویز والے چاہیے ان کو اس کو بند کرنے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پولیٹیشن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہوگی, اور آپ نے 2001-06 سے اکبر بگٹی کے انسیڈنس کے بعد پورے بلوچستان کو آگ اور خون میں تقسیم کر رکھا ہوا ہے, اور آپ کو وہ علاقے, وہ سوئی کا علاقہ, وہ لوٹی کا علاقہ, اس طرح کے 3-4 جو گیس فیلڈ ہیں جہاں کبھی 1 یا 2 یا 3 لوگوں سے آپ اپنی اس کے پاس چلا لیا کرتے تھے, ان کو اس کی حفاظت کر لیا کرتے تھے. آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1000 دفعہ کہا ہے کہ آپ اس ملک کے الیکشن کروائیں گے تو اس الیکشن کے نتیجے کے اندر لوگوں کو اندر ایک ہوپ کریٹ ہوگی. وہ ہوپ ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائے, ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو, لیکن کچھ دیر تک آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں, اس کو آگے چلا سکتے ہیں. لیکن نہیں, یہ تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمیشہ وہ ایک ٹینڈنسی کہ یہ جو بیسیکلی ملک ہے, اس ملک میں جب تک ہماری مرضی کی حکمران نہیں آتے, ہماری باتوں پہ چلنے والے نہیں آتے, ہمارے اشاروں پر ناچنے والے نہیں آتے, یہ ملک جو ہے, اس ملک میں بھلے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم تو نہیں مانتے اور ہم تو نہیں ہونے دیں گے. یہی وہی بلوچستان کے اندر حالت بنی ہے. اور میں بات بتاؤں کہ بلوچستان کے حالات جتنے بگڑے ہوئے ہیں اور جو اس طرح کی صورتحال ہے, اگر وہ KPK کے حالات کے ساتھ مل گئے اور جو آپ کی اس وقت سچویشن ہے, آپ نہیں سنبھال سکو گے. ہم نے اس معاملے میں عمر گزاری ہوئی ہے, ہم نے 24 سال اسی بلوچستان میں گزارے ہوئے ہیں, ہمیں اسٹرینگس کا بھی پتہ ہے, ہمیں ویکنسز کا بھی پتہ ہے, ہمیں اندازہ ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ بہتر رویے کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کیسے آپ ان کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھتے ہیں. آپ نے اگر وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ناراض کر دیا تو پھر ہوگا یہ کہ بہت چھپ کے پھر کوئی آپ کا ساتھ دے گا تو دے گا, ورنہ کوئی نہیں دے گا. پھر آپ کے ساتھ بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اچھا ہلالی صاحب, حکومت اور IMF کے ورچوئل مذاکرات بحال ہوئے ہیں, تو اب جبکہ حکومت IMF کی متعدد شرائط پر عمل درآمد شروع کر چکی ہے, تو پاکستان کو قرضے کی مد میں کچھ حاصل ہونے کا امکان ہے جلد؟ زیرو آپ کو ملے گا, اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. آپ نے تو وعدہ کر لیا ہے. آپ کو میں بتاؤں, سعودی عربیہ, چین, UAE اور قطر, انہوں نے سب کہا ہے کہ جب تک IMF پروگرام ریزیوم نہیں ہوگا, نو کریڈٹ. بالکل. دوسری بات دیکھیے, آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو پتہ نہیں لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں یا بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا جو قرض ہے, سرکولر ڈیٹ جو ہے, جو 2.4 2.4 ٹریلین مانے کھرب, آپ کو پتا ہے کہ روز اس 2.4 کھرب کو روز ایڈنگ کتنا ہو رہا تھا, 2.1 ارب روز ایڈ ہو رہا تھا اس ڈیٹ کو. اب اس کو تو ختم کرنا تھا آپ کو. بالکل. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ریز کیا. کیا چیز کو ریز کیا, پرائس کدھر ریز کیا. یہ جو ڈسکوز ہیں آپ کو اتنے انیفیشنٹ ہیں
کہ اگر آپ ان کو 100 روپیہ کا گیس ان سے لیں تو 100 روپیہ کا گیس ان سے دیں تو 70 روپیہ ان کو ملتا ہے. 30 روپیہ 30% ویسٹیج ہے ٹرانسمیشن میں, چوری میں, نان پیمنٹ میں. اچھا, مگر تو وہ انہوں نے کیا کیا, کراچی کو لیا, کراچی الیکٹرک کو لیا, 42% 42% لاس تھا. آج کیا ہے 15%. کیسے ہوا, یا میں کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پرائیویٹائز کیا. بالکل. گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کتنے دفعے, 5 دفعے نہیں, 10 دفعے نہیں, 15 دفعے پرائیویٹائز ڈسکوز. 15 سال سے کہتے ہیں پرائیویٹائز, 15 سال سے یہ سب پارٹیز بہنے, ہاں بالکل بالکل, آج تک نہیں ہوا ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ 30% نقصان ہو رہا ہے ان کا ٹرانسمیشن, تھیفٹ اور نان پیمنٹ میں. جب 15% کر رہا ہے کراچی فرام 42, ان لوگ تو 5-6%, 10% پہ آ جائیں گے, مگر ان کو پرواہ نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ اس کا یہ what shall I say, اب تنگ آ گئے ہمارے دوست, وہ کہتے ہیں نو مور, اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم قرض نہیں دیں گے. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ 300 یونٹ کے کم جو غریب ہیں, یعنی ان کو, ان لوگ, ہم یہ جو ری ارینجمنٹ ہوا ہے IMF کے تھرو, یہ کم پیسے ان کو دینے پڑیں گے. بلکہ یہ بہت کم دینے پڑیں گے. مگر نقص کیا ہے اس میں؟ اسی نقص یہ ہے کہ جب آپ امیر سے اور انڈسٹری سے پیسے لیتے ہیں, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, امیر کو تو چھوڑو, انڈسٹری سے جب آپ پیسے لیتے ہیں, وہ اپنا جو چیز پروڈیوس کرتے ہیں اس پہ قیمت لگاتے پھر واپس کر دیتے ہیں عوام کو. تو 70-80% عوام پاکستان کا جو 300 یونٹ سے کم گیس استعمال کر رہا ہے, جن کو کم دینا پڑ رہا ہے, ویری گڈ, ان بیچاروں کو پھر بھی ریلیف نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ وہ جو انڈسٹری والے جو کام بنا رہے ہیں اس کو پرائس لگا کے وہ واپس قیمت بڑھا دیتے ہیں ہر چیز کا. تو بلکہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, آپ کو شروع کرنا ہے. تو یہ ایک شروعات ہے, ختم کرو اس ڈیٹ کو, بھگتو. مگر اب آلریڈی آپ کو پتا ہے, ادھر کوئی دکان ہے, جب آپ جائیں کچھ چیز لیں, آپ کو ایک الگ ریسیٹ ملتا ہے ٹیکس کا. کس چیز کا ٹیکس ہے یہ؟ جی میرے دکان پہ جو ٹیکس لگ رہا ہے, ہمارے پہ جو ایڈیشنل ٹیکس لگا ہے, یہ قیمت میں ہم نہیں لگایا, یہ الگ لگ رہا ہے. بالکل پس رہے ہیں لوگ ادھر, مگر کیا کر سکتے ہیں. اوریا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مالی اور معاشی فیصلہ کرتے وقت حکمران یہ کہنا نہیں بھولتے کہ اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا. تو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے, روپے کی قدر کم ہونے اور بجلی اور گیس کے نرخ بڑھنے سے کیا واقعی عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ عام آدمی نہیں ہے, اور ان کو عام آدمیوں کی دکھ کا نہ اندازہ ہے اور نہ یہ سوچ سکتے ہیں. دیکھیں, میں ہلالی صاحب کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا. ہلالی صاحب نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ گزشتہ 15 نہیں 20 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ جو گیس ہے اس کو تم خود نے اتنا بڑا سٹرکچر بنا دیا ہوا ہے, اتنے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, اس میں سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی اپنا اس کی گیس کمپنی جو ہے ناردرن گیس کمپنی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ لیسکو اور گیسکو, یہ کمپنیز جس کے اندر تم لوگ خود ہی گورنمنٹ ہو, خود ہی کمپنی ہو, ڈسٹریبیوشن کوئی کر رہا ہے, پروڈکشن کوئی کر رہا ہے. اس سارے کے سارے ریٹ ختم کرو اور اس کو پرائیویٹائز کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے. آپ مجھے بتائیے, ٹھیک کہتے ہیں کہ دکاندار جب بیچنے پہ آتا ہے تو ایک یونٹ کی بھی چوری نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس کا تو نقصان ہوتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر آپ سرکاری قسم کی ایک آکٹرائے کی ہوتی تھی, چنگی ہوتی تھی, تو سرکاری ہوتی تھی, تو اس کو پتا رہتا کہ لوگ سرکار کے بندے کو پیسے دلا کے اپنا مال نکالتے رہتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ چنگی ٹھیکے پہ چلے جاتی ہے تو اس کے بعد اتنا یہ ہے کہ وہ اس کے آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں سے ان لوگوں نے اپنی اپنی مونوپلیز بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اب آپ اندازہ کریں کہ اس حد تک ہم وہ لوگ, اب مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی اپنے نوٹ بھی جلاتا ہے, ہم نے جلائیں. 1951 میں گیس نکلی ہے اور سب سے پہلے ہم نے گیس کو پائپ لائن میں ڈال کے ہم اسلام آباد میں لے کے آئے تاکہ اسلام آباد کے گھروں کے اندر گیس چلے. میں یہاں پر اس وقت دبئی میں ہوں, آپ سوچیں کہ دبئی میں پائپ لائن نہیں ہے, وہ لوگ جو ہے وہ گیس کے پائپ وہ سلنڈر لیتے ہیں, وہ جلاتے ہیں.
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।